اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیا تھا لیزی چائلڈ کا. جب ہم نے لیزی چائلڈ کی بات کی تھی تو کچھ لوگ تھوڑا سا اس کو کنفیوز کر رہے تھے اس بچے کے ساتھ جو پروکریسٹینیٹر ہوتا ہے. تو آج میں بات کروں گی پروکریسٹینیٹر پہ. یہ وہ بچہ ہوتا ہے جو لمبی لمبی چھوڑتا ہے لیکن کام تھوڑا کرتا ہے. لیزی بچہ کیا تھا؟ وہ کام ہی نہیں کرتا, وہ اٹھتا ہی نہیں ہے, اس کا دل ہی نہیں چاہتا. اس کا کیا ہے, یہ باتیں ایسی ایسی آپ کو بتائے گا کہ میں نے تو اتنا پڑھا اور میں نے تو یہ بھی کیا لیکن ٹیچر نے ایسے کر دیا. خود چیزوں کو پوسٹ پون کرے گا. جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کر لو, ابھی تو بہت سے دن ہیں, صبح ہے تو شام کو کروں گا, ویکینڈ ہے تو اینڈ میں بیٹھوں گا کرنے کے لیے. اور اس کو کوئی ارجنسی نہیں نظر آتی, اس کو پریشانی نہیں ہوتی. جتنی پریشانی ماں باپ کو یا ٹیچرز کو ہو رہی ہوتی ہے اس بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ بالکل چل سٹائل ہے. بات بہت بڑی بڑی کرے گا, بڑے بڑے آئیڈیاز دے گا, آپ کو بتائے گا کہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا ہے, لیکن اس نے ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی میں کچھ نہیں کیا ہوتا. اور اس کا ہمیشہ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ میں کل کروں گا. آج ہوم ورک ملا ہے لیکن کیونکہ ٹیچر نے 3 دن دیے ہیں تو میں 3 دن بعد یہ کام کروں گا. اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے ٹیچرز پہ اور کلاس پہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے بچے پہ غصہ بہت آتا ہے, ٹیچر بھی ہو ماں بھی ہو, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کام ہی نہیں کر رہا, وہ باتیں آپ کو اتنی بڑی بڑی بتا رہا ہے, آپ کہتے ہیں بیٹا کچھ کام بھی کر لو. ایسے بچے کو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اکثر ٹیچرز اور مائیں بھی کہتی ہیں جان کے کرتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہا ہے ہر چیز کو. پھر یہ کہ لوگوں کی اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی, کہتے ہیں اس نے کرنا ہی نہیں ہے, جتنی بھی اس کے ساتھ محنت کر لو یہ بچہ نہیں کام کرے گا. اور بہت سے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہوتے. اگر کسی چیز پہ آپ کو مل کے کام کرنا ہے تو وہ سارا آپ کے اوپر ڈال دے گا, خود کام نہیں کرے گا, پروجیکٹ سارے ڈیلے ہو جاتے ہیں. ایسا بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے, وہ جو ڈفرینٹ بیہیویئرز دے رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ایسا ایشو ہے یا ایسی اس کا کوئی ویک ایریا ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر آپ اس کو سولوشن دیں گے, اس کو گائیڈ کریں گے. بچے کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. کامن مسٹیکس ہم کون سی کرتے ہیں ایز ٹیچر؟ لوز آور ٹیمپر, ناراض ہو جاتے ہیں, ہمیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا سیریس نہیں ہے. اگر وہ بچہ کوئی ایفرٹ کرتا بھی ہے کبھی کبھی اپ ٹو دا مارک کام کرنے کی, ہمیں وہ چیز نہیں نظر آتی, کیونکہ اس کی اس بیہیویئر کی وجہ سے ڈیلے اتنے ہیں, سستی اتنی ہے, وقت پہ کام نہیں ہو رہا. اگر وہ بیچارہ کچھ کوشش کر بھی رہے نا تو ہم اس کو اوور لک کر جاتے ہیں, ذمہ داری نہیں دیتے اس کو. ایسے بچے کو ٹیچر پبلکلی انسلٹ کر دیتی ہے اور پرائیویٹلی کوئی ہیلپ نہیں کرتی. بچہ کچھ بتانے لگتا ہے تو ٹیچر کہتی ہے یہ تو لمبی لمبی چھوڑتا ہی ہے, آپ تو بس چپ کریں, آپ بتائیں, جو دوسرے بچے کو کہتی ہے. بالکل. اب 4 اس کے ریزنز تھے مس بیہیویئر کے: اٹینشن, پاور, ریونج یا لو سیلف اسٹیم. اب آپ بتائیں کہ ان 4 میں سے کون سا ریزن ہے پروکریسٹینیشن؟ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے یہ, جس کی وجہ سے بچہ یہ کام کرتا ہے. اس کا گیپ ہے انیبلٹی میں کسی کام کو کرنے کی, اور جب وہ گیپ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو ڈیلے کرتا ہے. ہم اپنے لیے بھی اگر دیکھ لیں, کوئی چیز ہمیں آتی نہیں ہے اور ہمیں وہ کام دیا جائے کرنے کے لیے, ایک ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے ہم سیکھ لیں, یا کوئی ہمیں سکھا رہا ہے پھر ہم کر لیتے ہیں. ایک ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رسپانسبلٹی دے دی گئی لیکن آپ کو وہ کرنی نہیں آتی ہے, کوئی سکھا بھی نہیں رہا, ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں. یہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو انیشیٹرز نہیں ہوتے, اگر تھوڑا سا انیشیٹ کرا دیا جائے تو یہ کر لیں. بالکل. ان کو آپ نے اسرٹیو ہونا سکھانا ہے, اور اس اسرٹیو ہونے میں آپ نے ان کو کیا چیز بتانی ہے کہ یو کین ناٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش. ایگزیکٹ چیز آپ نے ان کو بتانی ہے جو کرنے والی ہے. جب ہم ان کو بہت بڑا پرنسپل دے دیتے ہیں نا, اتنی بڑی چیز بتا دیتے ہیں, آپ نے مثلاً ہوم ورک کرنا ہے, ابھی ساری کلاس جو کام کری آپ وہی کریں, ان کو نہیں یہ سمجھ آتی, گیپ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ان کا. تو آپ ان کو ایگزیکٹ بتاتے ہیں کہ آپ یہ پہلے پیراگراف لکھیں, آپ یہ 1 پیج ریڈ کریں, آپ ابھی یہ کام کر کے میرے پاس لائیں, یہ 5 سینٹینسز بنا کے لائیں. جب آپ ان کو ایگزیکٹ پوائنٹ جو کرنے والا کام ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایڈ آن ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بالکل نیچرل ہیومن ٹینڈنسی ہے. جس چیز میں ہمارا گیپ ہوتا ہے, جس چیز کو ہمیں سمجھ نہیں آتا کرنا کیسے, اس کو ہم ڈیلے کرتے ہیں, اس کو ہم پوسٹ پون کرتے چلے جاتے ہیں. اگر بریک ڈاؤن کر کے دیا جائے تو یہ ٹاسک کو ان کو بریک ڈاؤن کر کے دینا ہے, اور آپ ان کو سٹیپس بھی لکھ کے دے سکتے ہیں. جیسے ٹیچر جو اسکول میں پڑھا رہی ہے, اس کے پاس بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ وہ باقی بچوں کو بھی دیکھے, بہت سے بیہیویئرز کو ڈیل کر رہی ہے, تو اس بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرے, اور یہ بچہ آپ کو فرسٹریٹ بہت کرتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایک پورا پلانر بنا دیں کہ یہ آپ کا گول ہے اس منتھ میں کرنے کا, اس ویک میں کرنے کا, اب آپ اس کو چھوٹے چھوٹے
گولز میں بریک اپ کر دیں ڈیلی کے کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے. اسی طرح جو مشکل کام ہوتا ہے نا یا جو کام وہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے جب آپ اس کی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کروانا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مشکل کام آلریڈی ان کو آتا نہیں ہے جس کی وجہ سے پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں, اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اب جب آپ نے وہ کام روکے رکھا, آپ نے کہا چلو جو باقی کام ہے وہ تو کروا لوں, اس کام میں یا اس سبجیکٹ میں آلریڈی بڑی اسٹرگل ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ باقی کام تو انہوں نے جلدی میں کرنے ہیں, وہ کر ہی لینے ہیں, وہ آپ کی ہیلپ کے بغیر بھی کر لینے ہیں. جہاں پہ ان کو کام وہ والا کرنا ہے نا جو مشکل والا ہے, وہ پھر اس کو نا لمبا کھینچتے ہیں. اس وقت تک آپ کو پھر وہ کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں, مجھے نیند آ گئی ہے. اگر گھر میں آپ ہیں, اگر اسکول انوائرمنٹ میں ہیں یا کوئی کلاس انوائرمنٹ ہے, وہ لمیٹڈ ٹائم ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک باقی آسان کام ختم ہوں گے تو ٹائم تھوڑا رہ جائے گا, وہ اس کو پھر ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ ان کی وہ جو بھی پرابلم ہے اس کو کیچ اپ نہیں کروا سکتے. آپ نے ہمیشہ مشکل کام دینا ہے پہلے کرنے کے لیے, لیکن مشکل کام کو آسان بنانا ہے. آپ نے اسیس کرنا ہے کہ ان کو کس چیز میں پرابلم ہو رہی ہے اور وہاں پہ فیسیلیٹیٹری رول پلے کرنا ہے اپنا. جب آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا, اب وہ بچہ آپ کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے, لکھنا شروع کر دیتا ہے. اس میں آپ نے جو بہت امپورٹنٹ چیز کرنی ہے, سینس آف ارجنسی ان کے اندر ڈیولپ کرنی ہے. ایک تو اسرٹیونیس سکھانی ہے کہ اپنے ساتھ اسرٹیو ہوں کہ میں نے یہ کام ابھی کرنا ہے, اور سینس آف ارجنسی دینی ہے. آپ نے دیر اینڈ دین فوراً کام کرانا ہے, کیونکہ یہ جو بچہ ہے یہ کیا کر رہا ہے, اس کو پوسٹ پون کر رہا ہے. تو جو اسٹرانگ سکلز ہوتے ہیں نا, ان اسٹرانگ سکلز کو زیادہ جمانا ہوتا ہے. جو ویک سکلز ہوتے ہیں ان پہ کئی دفعہ آپ کو سال ہر سال کام کرنا پڑتا ہے. مثلاً آپ کے پاس اگر 10 بچے ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کہ وہی سکل باقیوں کا اسٹرانگ ہے. آپ نے تھوڑا سا کام کیا, انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے کیا. کسی ایک بچے کا ویک ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا بتایا, اس کو جلدی سمجھ آ گیا. لیکن 2-3 بچے ایسے ہیں جن کا بہت ویک ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کو 5-6 سال ان کو کہنا پڑے. ایون 5-6 سال کے بعد بھی جب آپ دیکھیں تو آپ کو لگے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا, وہ اس طرح نہیں کہتے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے فوراً ابھی اسی وقت. آپ بس ان کو بتاتے ہیں کہ مثلاً بچہ آپ سے کہتا ہے کہ پہلے میں کھانا کھا لوں. گھر میں بچے اس طرح کے ایکسکیوز دیتے ہیں, اب مجھے بھوک لگ گئی. آپ نے اگر اس کو ٹاسک کو چھوٹے گولز میں بریک کیا تو آپ کہتے ہیں اوکے 10 منٹس کی آپ ریڈنگ کر لیں, پھر ہم کھانا کھائیں گے. اب آپ اس کی ارجنسی ڈیولپ کر رہی ہیں, یہ تو آپ کو پہلے کرنا ہے, اس کے بعد ہم یہ کریں گے. ایک چیز جو بہت ہیلپ کرتی ہے پروکریسٹینیشن میں وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیڈ لائن لکھی ہوئی ہیں, اس ٹائم تک ہم نے یہ کر لینا ہے, اس ٹائم تک ہم نے یہ کر لینا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے جب ہم بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہم بچوں کو نہیں بتاتے. تو اگر آپ بچوں کو بھی پیپر پہ لکھا ہوا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے اس وقت کرنی ہے, یہ اس وقت کرنی ہے, تو آہستہ آہستہ ان کا یہ مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ ارجنسی ڈالنا اور ایجنسی سکھانا کہ دیر اینڈ دین ہم نے کرنا ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ اسکل. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, اول وقت کی نماز, یہ آپ کو پروکریسٹینیشن سے بچاتی ہے. اچھا, بچوں کا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہماری ٹیچر ہم سے خوش ہو, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق پڑتا ہے, ان کو اس سستی سے, اس ڈیلے سے نکالنا ہے. جیسے آپ نے بچوں کو اس ڈیلے سے نکالا تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ایز ٹیچر پتا ہونا چاہیے ہم سب کو اوور نائٹ ریزلٹس نہیں ایکسپیکٹ کرنے چاہیے.